ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری سب دوستوں سے اپیل ہے کہ یار ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہی ہمارے گھر کا روزگار چلتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے رشتے کے لیے بار بار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے تو عرب کے معزز اور معتبر اشاک کی یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا رشتہ انہیں نصیب ہو، لیکن اللہ کی ذات جسے چاہے اسے منتخب کرتا ہے۔ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، کیا آج تمہارا آنا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نظریں جھکائے کہنے لگے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، اگر اللہ نے چاہا تو فاطمہ الزہرا اور تمہاری شادی ضرور ہوگی۔ تو تمام اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، آج کی رات اللہ یہ ظاہر کرے گا کہ فاطمہ کی شادی کس سے ہوگی۔ تمام اصحاب دعا مانگتے رہے کہ کاش اللہ کے رسول کی بیٹی کی شادی ہم سے ہو۔ سیدنا بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام اپنے گھر میں اللہ اکبر کا ورد قائم کیے ہوئے تھی۔ جیسے ہی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا ورد 34 مرتبہ تک پہنچا تو آسمان میں ایک روشن تارہ نمودار ہوا۔ تمام اصحاب دیکھتے رہے اور اللہ پاک کے رسول بھی دیکھتے رہے۔ بی بی جیسے ہی اس نور کو دیکھا تو الحمدللہ کثرت سے پڑھنے لگی۔ جیسے ہی الحمدللہ کا ورد 33 مرتبہ تک پہنچا تو وہ نور امام علی علیہ السلام کے گھر تک آ پہنچا۔ تمام اصحاب سمجھ گئے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے وہ نور ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے جیسے ہی اس منظر کو دیکھا تو سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب سبحان اللہ کا ورد 33 مرتبہ تک پہنچا تو وہ نور پھر سے غائب ہو گیا۔ اللہ پاک کے رسول نے تمام صحابہ رسول کو بلایا اور امام علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی ابن ابی طالب سے کروں۔ تمام اصحاب رسول اللہ کے نبی اور علی ابن ابی طالب کو مبارکباد دینے لگے تو امام علی علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے تو نے اس ابو طالب کے بیٹے علی کو منتخب کیا۔ کچھ روز گزرے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کو بلایا اور فرمانے لگے، یا علی، فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی رخصتی کا انتظام کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے پاس تو دو ہی چیزیں ہیں، ایک میری تلوار ہے جو اسلام کے لیے میرے کام آتی ہے اور دوسری میری زرہ ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس زرہ کو بیچ کر رخصتی کا انتظام کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے امام علی علیہ السلام تھا اور کہا، جاؤ علی، اس زرہ کو بیچ کر آؤ۔ تو امام علی علیہ السلام نے اس زرہ کو بیچ کر 480 درہم اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے کچھ درہم بی بی ام سلمہ کو عطا کیے اور فرمایا، اے ام سلمہ، فاطمہ کو دلہن بناؤ۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ درہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے کہ جاؤ بلال، ضروریات کی کچھ چیزیں لے کر آؤ۔ آپ کے پاس جیسے ہی یہ سامان پہنچا تو آپ نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے، اے اللہ، علی اور فاطمہ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما۔ جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے دشمنی کرے تو بھی ان سے دشمنی کر۔ اتنی ہی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی عقیل اور سلمان فارسی کے ساتھ اللہ کے گھر پہنچے اور پھر اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا ہاتھ اللہ کے شیر علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا اور اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، فاطمہ، مجھے اس دنیا میں علی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے جو میں نے اور اللہ نے تیرے لیے چنا ہے، اور فرمایا تمہاری اولاد پوری دنیا میں سید اور سادات کے نام سے پکاری جائے گی۔ سلام ہو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر، سلام ہو فاطمہ الزہرا علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ پر۔